ہم سے ظلم کرایا گیا، مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے۔ ہمارے اوپر اس صوبے کے اندر ظلم ہوا، جبر ہوا، ہماری چادر چار دیوالی پامال کی گئی، ہماری پشتون روایت تباہ کی گئی، ہمارے ورکر پہ ظلم ہوا۔ آپ میں سے ایک بندہ نہیں بولا کہاں تھی آپ کی غیرت، کہاں تھی آپ کی پشتو، کہاں تھا آپ کا رواج، کہاں تھی آپ کی روایات؟ آپ خوش ہو رہے تھے، آپ یہ کروا رہے تھے۔ آپ کے وہ نمائندے جو الیکشن لڑ رہے تھے، وہ نام بتا بتا کر بربلا کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، پولیس کو نام دے رہے تھے، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بربلا کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی، ایم آئی اور پولیس کو آپ کے لوگ نام دے رہے تھے، اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا، تشدد کیا۔ کہاں تھی آپ کی غیرت، کہاں تھی آپ کی جمہوریت؟ یا کلمہ اٹھا کے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہوا۔ میں کلمہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا آج آخری خطاب اسمبلی کے اندر جذباتی ہو گئے، اتنی سخت تقریر کے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان کے ایک حکم پر میں نے استعفیٰ دے دیا۔ عمران خان اگر حکم کرتے کہ اسمبلی توڑ دو تو میں 1 منٹ نہ لگاتا، اسمبلی توڑ دیتا، چونکہ یہ وزارت عمران خان کی امانت تھی اور آج عمران خان کے حکم پر ان کے حوالے کر دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سازش کے تحت حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ بات عیاں ہے اور ثابت ہے کہ وہ ایک سازش تھی، اور وہ سازش کس کی تھی یہ بھی عیاں ہے۔ اس سازش کے بعد جب حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب چونکہ ہمیشہ قوم کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اس ملک کے آنے والی نسلوں کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہمارا مقصد حکومت نہیں، ہمارا مقصد یہ ملک پاکستان ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ 3/4 میجارٹی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، جس طریقے سے غیر جمہوری قتل کیا گیا عوام کے مینڈیٹ کا، اور ہمارے ہی لوگوں کو جس طریقے سے بھی لوٹا بنا کر ہماری وہ حکومت ختم کی گئی۔ 2/3 میجارٹی کی حکومت ہماری آزاد کشمیر میں تھی، اس کو بھی اسی جمہوری قتل کے ذریعے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے ٹاپل کیا گیا۔ اور اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، طاقتور لوگ، اس نے بولا کہ ہم سے زیادتی کرائی گئی، ہم سے ظلم کرایا گیا، مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے، میں نے پنڈی کے سارے حلقے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتے تھے ان سے چوری کر کے ان لوگوں کو دیے جو ہارے ہوئے تھے، اور میں اور مجھ سمیت جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو پھانسی دی جائے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ ایک صوبہ پختونخوا جس کے اندر بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن عوام کی طاقت نے اپنے زور بازو سے اپنے اس مینڈیٹ کو بچایا اور یہاں پر عمران خان کی حکومت بنی۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس حکومت کے خلاف بھی، چونکہ یہ خواہشات پر نہیں بنی تھی ان لوگوں کے جو اس ملک پہ قابض ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، تو پہلے دن سے سازشوں کا ایک عمل شروع ہے۔ انٹرم گورنمنٹ کا ایک لمبا پیریڈ گزرا، اس پہ کس کے لگائے ہوئے منسٹر سے یا کون لوگ تھے، اس کی ذمہ داری ان پہ آتی ہے۔ کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آئینی طور پر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک کہ فائنینشلی صوبہ دیوالیہ ہو جائے، آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر، تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور ہم یہ اختیار اس کے پاس رہنے دیں گے۔ وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا، لیکن سازش کر کے نہیں۔ میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا۔ ہمارے اوپر اس صوبے کے اندر ظلم ہوا، جبر ہوا، ہماری چادر چار دیوالی پامال کی گئی، ہماری پشتون روایت تباہ کی گئی، ہمارے ورکر پہ ظلم ہوا۔ آپ میں سے ایک بندہ نہیں بولا کہاں تھی آپ کی غیرت، کہاں تھی آپ کی پشتو،
کہاں تھا آپ کا رواج؟ کہاں تھی آپ کی روایات؟ آپ خوش ہو رہے تھے، آپ یہ کروا رہے تھے. آپ کے وہ نمائندے جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ نام بتا بتا کر بربلا کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، پولیس کو نام دے رہے تھے، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بربلا کہہ رہا ہوں. آئی ایس آئی، ایم آئی اور پولیس کو آپ کے لوگ نام دے رہے تھے اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا، تشدد کیا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی جمہوریت؟ یا کلمہ اٹھا کے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہوا. میں کلمہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. اور یہ بھی بتا دوں، میں 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا. 9 مئی ایک بہانہ ہے. میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، 9 مئی نہیں ہوا تھا. یہ 9 مئی کے راگ میرے سامنے کوئی نہ مارے. 9 مئی سے پہلے بھی میرے تشدد کیا گیا اور مجھے کہا گیا عمران خان کے خلاف بیان دو، بش حفیظ کے خلاف بیان دو. میں آن فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. اس وقت تو 9 مئی نہیں ہوا تھا. یہ نفرت تھی، عمران خان کو ختم کرنے کی سازش تھی. 9 مئی سے پہلے بھی تھی. 9 مئی بہانہ ہے صرف، اور میں اس کا گواہ ہوں. تو جناب آپ بتا دیں آج کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس ایوان کا آپ حصہ ہیں کہ 21 دن سے ہم کہہ رہے ہیں ایک ملاقات کا. یہ ملاقات اگر آپ نہیں کرا سکتے، آپ مان لو آج کہ حکومت آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے. ہمیں نام بتاؤ اس کا. آج بتاؤ نام کہ اگر تم جمہوری ہو اور تمہارا یہ بجٹ ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی تو یہ مت کہنا ہمیں کسی نے کہا نہیں. ہم نے بار بار ہر فورم پہ کہا ہے، میں نے اس فلور پہ بھی کہا ہے، میں نے میڈیا پہ بھی کہا ہے، میں نے ہر فورم پہ کہا ہے. آپ یا تو کہہ دو کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، فیصلے کوئی اور کرتے ہیں، یہ مان لو تو ٹھیک ہے، معافی ہے آپ کو. یا پھر اپنے آپ کو جمہوری مت کہنا، کیونکہ جمہوریت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو پاکستان بنا ہے اس میں اسلامی نظام کے مطابق اقدامات کریں گے. پھر آپ اس بات کا فیصلہ کر لو کہ جو حرکات، جو قانون کی پامالی، جو اس ملک کے آئین کی پامالی، جو ہیومن رائٹس وائلیشن، اسلام کے مطابق، ہمارے رواج کے مطابق جو کچھ ہوا ہے، آپ اس پہ شامل تھے یا یہ مان لیں. اور میں آخر میں عمران خان صاحب اکثر مجھے ایک شعر بڑا پسند تھا، مجھے کہتے تھے، میں نے ایک موقع پہ ایک جلسے میں وہ شعر پڑھا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ وہ والا شعر پڑھنا جب میں تحریک کے لیے اٹھتا تھا. میں آپ کو ایک گوش گزار کرتا ہوں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی علی امین گنڈاپور کا جذباتی خطاب کے دوران اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دے دیا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت تھی، عمران خان نے جیسے ہی حکم دیا ان کے قدموں میں رکھ دی. ناظرین کرام، علی امین گنڈاپور نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے صوبے کے خلاف کافی عرصے سے سازش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح اس حکومت کو توڑا جائے. علی امین نے کہا کہ یہ عمران خان کا استحقاق تھا، وہ جب چاہتے مجھ سے واپس لے لیتے یا اسمبلی توڑنے کا حکم دے دیتے تو میں 1 منٹ دیر نہ لگاتا.